میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا، وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو محبوب مرضی لدیہ، صلاۃ تبقی وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد عبدہ و رسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين المعين المغيث الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں، اپنے نبی کے نام پر جان نچھاور کرنے والوں غلاموں، آؤ ہم اور آپ سب مل کر بآواز بلند عشق و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، وعلی آلکہ و صحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها، بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، وعلی آلکہ و صحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء۔ وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہاں فلک پر، یہاں زمین میں، رچی کی شادی مچی کی دھومیں۔ شب معراج کے واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، وہاں فلک پر، یہاں زمین میں، رچی کی شادی مچی کی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نغمات اٹھ رہے تھے۔ ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نغمات اٹھ رہے تھے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق، ہمارے اور آپ کے آقا، دو جہاں کے داتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف معراج عطا فرمایا۔ معراج کہتے ہیں بلندی کی جگہ پر پہنچنا، عروج کرنا،
اونچائی پہ چڑھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سرکار کے اس معجزے کو، یہ تو معجزہ ہی ہے اور عظیم معجزہ ہے، چونکہ رات کے مختصر حصے میں، تھوڑے حصے میں اللہ کے حبیب مکے کی سرزمین سے بیت المقدس پہنچتے ہیں. بتایا جاتا ہے بیت المقدس میں اگر کوئی آدمی اونٹ کی سواری کر کے پہنچے، اس دور کی بات ہے، آج کل تو بہرحال ہوائی جہازوں کا مسئلہ ہے، ٹرین بسوں کا مسئلہ ہے. میرے آقا کے زمانے میں سواریوں کا معاملہ تھا. تو اگر کوئی آدمی مکے کی سرزمین سے سواری پر سوار ہو کے نکلے اور فلسطین مسجد اقصی تک پہنچے تو اسے 40 دن لگتے ہیں. کتنے دن؟ 40 دن. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن کے اس سفر کو 40 سیکنڈ جیسے لمحات میں پر فرمایا، طے فرمایا. اور کیوں نہ فرمائے؟ جب ملک الموت ایک ہی وقت میں آسمانی دنیا پہ ہو، روح قبض کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں آسمان سے زمین پر آ سکتے ہیں، تو اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بعد کسی کو رتبہ عطا فرمایا وہ میرے نبی کی ذات ہے. سبحان اللہ. جب فرشتے، جب جبریل امین، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام، جب منکر نکیر، جب یہ فرشتے دوسرے معمولات پہ لگے ہوئے فرشتے سیکنڈوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ سکتے ہیں، تو میرے آقا کی تو بات ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کی بات ہی کچھ اور ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی سرزمین سے بیت المقدس تک پہنچے، پھر بیت المقدس سے آسمان تک، پھر پہلے آسمان سے 7واں آسمان تک، 7ویں آسمان سے پھر سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے عرش اعظم تک. میرے مصطفیٰ یوں گئے اور آئے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ میرے آقا کی شان ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلا بل علا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کو، اس معراج کو، میرے آقا کے اس معجزے کو جب قرآن نے بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا. اسے اسرا فرمایا. معراج کو معراج بھی کہتے ہیں، اسرا بھی کہتے ہیں. اسرا کے نام سے سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی. لیکن دیکھیے جب اللہ کریم نے میرے آقا کے معراج کو بیان کرنا چاہا تو میرے آقا کے معراج کو بیان کرنے سے پہلے، میرے آقا کی ذات کو بیان کرنے سے پہلے، میرے آقا کے سفر معراج کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا سبحان الذی. پہلے اللہ نے اپنی تعریف فرمائی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات. آخر کیا بات ہے؟ اللہ کریم نے پہلے اپنی پاکی بیان فرمانے کے بعد اپنے حبیب کے واقعہ کو بیان فرمایا، اپنے حبیب کے معراج کو بیان فرمایا. اس میں حکمت کیا ہے؟ تو لوگوں نے، بزرگان دین نے، مفسرین کرام نے، اولیاء کرام نے بیان فرمایا. اس میں حکمت یہ ہے، مفسرین بتاتے ہیں اس میں وجہ یہ ہے اللہ کریم نے پہلے اپنی پاکی بیان فرما کر لوگوں کو بتا دیا اے لوگو سن لو، نبی کے معراج کو جو بیان کیا جا رہا ہے، نبی کے معراج کو جو لکھا جا رہا ہے، نبی کے معراج کو جو ذکر کیا جا رہا ہے، ہم اور تم اور دنیا کا کوئی جو ہے عام انسان اسے نہیں بیان فرماتا ہے، بلکہ وہ بیان فرماتا ہے جو سارے عیوب سے پاک ہے. یعنی رب العلا بیان فرماتا ہے، اور رب العلا بیان
اس پر یقین بھی ہے اور کیوں نہ مانے. ہم کسی غیر کے تو غلام نہیں ہیں, ہم نبی مختار کے غلام ہیں, ہم صحابہ کے غلام ہیں, ہم شہداء کے غلام ہیں, ہم اولیاء کے غلام ہیں. جب یہی بات حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے ابوبکر آپ کے دوست اور آپ کے رفیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیان فرما رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں آقا کریم جو ہے مکے کی سرزمین سے بیت المقدس اور پھر آسمانی دنیا پر جاتے ہوئے اللہ کا دیدار حاصل کر کے آئے. کیا آپ مانتے ہو؟ ابو بکر نے کہا اگر میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں تو یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ اگر اس سے کوئی بڑی بات کہتے ہیں میرے مصطفیٰ تو ابو بکر اسے بھی ماننے کے لیے تیار ہے. غلام ہو تو ایسا ہو, عشق ہو تو ایسا ہو, محبت ہو تو ایسی ہو. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں بلکہ میں قبول کرتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے, میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اللہ اکبر. اب آگے چلیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کو بیان فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. اللہ کریم نے اپنا بندہ فرمایا. اللہ اکبر. نبی نہیں فرمایا. اللہ کریم نے اپنے حبیب کو کوئی اور خاص لفظ سے یاد نہیں کیا بلکہ عبد کا معنی لے کر فرمایا اپنے بندے کو, تاکہ لوگ یہ جان لیں حبیب جو ہے نور کی شکل میں نہیں گئے تھے, حبیب گئے تھے تو بندے کی شکل لے کے گئے تھے. سبحان اللہ. اپنے جسمانی اعضاء کے ساتھ گئے تھے. وہی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ نبی نور ہے تو چلو نبی کا جسم شاید مکے ہی میں تھا, نبی جو نور ہے وہ نور کا کچھ حصہ چلا گیا ہوگا آسمانوں پہ, نور کا کچھ حصہ چلا گیا ہوگا رب کی بارگاہ میں. اللہ نے فرمایا یہ وہم و گمان نکال دو, میرے حبیب آئے تو بندہ بن کر کے آئے اور بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سر ہو, بندے کے لیے ضروری ہے اس کے ہاتھ ہو, بندے کے لیے ضروری ہے ان کے پیر ہو, بندے کے لیے ضروری ہے ان کی آنکھیں ہو, بندے کے لیے ضروری ہے اس کے اعضاء جسمانی ہو. اب میرے مصطفیٰ جب بندہ بن کر کے گئے تو پتا چلا میرے مصطفیٰ اپنے جسم و جسمانیت کے ساتھ تشریف لے گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اسرا بعبدہ, لے گیا. اسرا کا معنی عربی زبان میں چلنا, جانا, لے جانا. اللہ اکبر. اب چل کے جانا. سبحان اللہ. اب دیکھیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے چل کے گئے تو چل کے جانے میں اللہ کے رسول کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس بھی پہنچے, آسمانی دنیا پر بھی پہنچے, اللہ کے عرش اعظم تک بھی پہنچے, جنت و جہنم کا مشاہدہ بھی کیا اور پھر واپس میں بھی لیٹے. تو اللہ اکبر. جب میرے مصطفیٰ کے چلنے کا یہ عالم ہے تو تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. جب میرے مصطفیٰ کے چلنے کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کی رفتار کو ہم اور آپ کیا بیان کریں. اللہ اکبر. وہ حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کی بات ہے. ابھی مکے کی سرزمین پہ آپ تشریف فرما ہے. مدینہ ہجرت کرنے والے تھے اس سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا. سبحان اللہ. اور بلایا جاتا ہے اللہ اکبر یقیناً وہ معزز ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا تھا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کی جانب سے آواز آئی لن ترانی, تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. یہاں حبیب کا معاملہ یہ ہے حبیب اللہ اکبر حرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں انتظار نہیں کیا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ آواز لگاتا ہے اے جبریل امین کہاں ہو, آؤ ادھر میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ. کہو سبحان اللہ. میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور کہو اے یا رسول اللہ ان اللہ مشتاق الیک. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم آپ کا انتظار کر رہا ہے. اللہ کریم آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا
السلام کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں، سارے انبیاء کی عظمتیں اپنے جانب ایک جانب، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت ایک جانب، سبحان اللہ۔ سارے انبیاء نے اللہ کو دیکھنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے نظر آئے، اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ذات ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل امین ذرا سنو اور تیار ہو جاؤ، اور تیار ہو جانے کے بعد میرے حبیب سے جا کے کہو، لیکن اس سے پہلے دیکھو اللہ اکبر کہ میرے حبیب کہاں تشریف رکھے ہیں، میرے حبیب کہاں تشریف فرما، سبحان اللہ۔ مکے کی سرزمین ہے، اس دن میرے حبیب اپنے گھر میں نہیں ہے، مسجد حرام میں نہیں ہے، اپنے چاچا کی بیٹی ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کی بیٹی ام ہانی ہے جو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ساتھ بہن ہے، ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد فرماتے ہیں بہن میں آج تمہارے گھر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ام ہانی نے کہا سرکار اگر ہمارے غریب خانے میں آپ کے قدم پڑ جائے تو کیا کہنا، سبحان اللہ، ہم تو اسی کی التجائیں کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ گھر ہمارا نہیں آپ کا ہے، یا رسول اللہ یہ در و دیوار آپ کے ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہے۔ سرکار اللہ اکبر جو راتوں دن جگ رہے تھے اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے، اس دن آرام سے سو جاتے ہیں، اور حضرت ام ہانی کو مکے کے حالات معلوم ہے کہ نبی کے دشمن بہت ہیں، لوگ نبی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے، نبی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو حضرت ام ہانی سوتی نہیں ہے، پہرا کرتے، سبحان اللہ، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ابھی جگ ہی رہی تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، پہلے یہ دیکھ لو کہ رات کا پچھلا پہر ہے، کوئی جب تو نہیں رہا ہے۔ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ساری دنیا سو گئی ہے، لیکن سرکار جہاں پہ تشریف فرما ہے ام ہانی کے گھر، وہ ام ہانی جو ہے تیری بندی جگ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دو، سبحان اللہ، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی کھڑکیاں کھول دی گئی، اب ہوا بہتے ہوئے جب ام ہانی کے گھر پہنچی تو ام ہانی کھڑے کھڑے آرام سے سو گئی۔ اللہ نے آواز دی اے جبریل اب بتاؤ اب کوئی سو رہا ہے، جگ رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک بندی جگ رہی تھی، جنت کی ہوائیں ٹھنڈی، اس سے میری ابو بھی سو گئی، اب کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت پہ ہم قربان ہیں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا اب تو کوئی نہیں جگ رہا ہے، کہا پھر چلے جاؤ جنت میں جا کے پہلے جنت کو سجا دو، جہنم کو بند کر دو، سارے ملائکوں کو کہو کہ وہ تیار ہو جائے، جلوس کی شکل میں میرے مصطفیٰ کی استقبال کے لیے پہنچے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں آج ہم معمولی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے میلاد کی محفل سجاتے ہوئے جلوس مناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ منانا بدعت ہے، شرک ہے، معاذ اللہ، ذرا دیکھو نبی جب تشریف لا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ نے فرشتوں کا جلوس تیار کیا ہے، سبحان اللہ، ہم ان فرشتوں کی سنتوں کو ادا کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، فرشتوں کی جماعت تیار ہو جاتی ہے، اب حضرت جبریل امین سواری جنت سے لیتے ہیں، اور سواری لینے کے بعد وہ اسی سواری اللہ اکبر کوئی آج تک اس پہ سوار نہ ہوا، اب وہ شوقی ذرا پھڑک جاتی ہے، ذرا کودنے لگتی ہے وہ سواری، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام تشریف کے اس پہ لانے والے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ سن کر کے اور اسے جب پتا چلا کہ میں محمد مصطفیٰ کو اپنی سواری پہ اپنے اوپر بٹھانے والی ہوں، یہ سن کر ان کے اندر جو ہے جوش و خروش سے لچک آنے لگتا ہے اور وہ سواری کودنے لگتی ہے۔ حضرت جبریل امین اس سواری کو لے کر کے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، آپ کا دل جاگتا ہے، سبحان اللہ، سوتے ہوئے بھی سارے جہان کی خبر رکھتے ہیں۔ جبریل امین تو آئے، دیکھا کہ حضور تو سو رہے ہیں، ویسے جگہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ہاتھ ہلا کے جگہوں یا قدموں کو ہلا کے جگہوں، سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ اے میرے مولا، آخر کیسے جگہوں؟ میرے کریم آقا تو ابھی آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اللہ کی جانب سے آواز آئی، میرے کریم آقا جو ہے آنکھیں ان کی سوتی ہے، دل جاگ رہا ہے، تم اس طرح آواز نہ لگانا، دروازے کی کنڈی نہ بجانا، کھٹکھٹا کر انہیں تکلیف مت دینا، جاؤ اپنی کافوری ہونٹوں کو نبی کے تلوے مبارک میں رکھ دو، اللہ اکبر، نبی کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرے سرکار جل جائیں گے، سبحان اللہ۔ گویا فرمایا جا رہا ہے اپنے نورانی ہونٹوں سے اے جبریل نبی کے قدموں کو بوسا دو۔ اے زمانے والوں، میں نکتہ دینا چاہتا ہوں، ذرا اندازہ لگاؤ، جبریل کا مقام یہ ہے کہ عرش پہ سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے، زمین پہ پتھر میں آتا ہے، ان کے پر کا عالم یہ ہے کہ پہلا دن تو زمانہ اس کے اندر آ جائے، ان جبریل کا عالمات یہ ہے کہ ان کے ہونٹ نبی کے قدموں میں ہے، سبحان اللہ، ان کے نورانی ہونٹ نبی کے قدموں میں ہے، بوسا دینے جا رہا ہے، وہ ایک زمانے والے کو بتاتا ہے، اے زمانے والوں، نبی کے نور سے انکار نہ کرنا، اگر جبریل امین فرشتہ ہو کر کے ان کے تلوے مبارک کو بوسا دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جبریل کا نور جو ہے وہ معمولی ہے، نبی مختار کا نور سب سے اعلیٰ۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میرے مصطفیٰ کے تلوے مبارک کو جبریل امین نے جب بوسا دیا تو اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر بیدار ہو گئے۔ زمانے میں کسی نے پوچھا، اے جبریل امین ذرا بتا دو صحیح، تمہارے رب تھے، نبی کے قدم تھے، تمہیں کیسا محسوس ہوا؟ جبریل بول پڑے، ارے سنو، نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کے جلووں میں دیکھا، نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کے جلووں میں دیکھا، مساج محمد کے قدموں میں دیکھا، مساج محمد کے قدموں میں دیکھا۔ وہ مزہ تو مجھے جنت میں نہیں ملا، وہ مزہ عرش پہ نہیں ملا، وہ مزہ مجھے سدرۃ المنتہا پہ نہیں ملا، وہ مزہ مجھے ایک سے لے کر سات آسمان تک نہیں ملا۔ اگر وہ مزہ ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہے، سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کے حسن اور میرے مصطفیٰ کی عظمت کا عالم ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کے قدم مبارک کے سے ٹچ ہونے والے دھول کے برابر بھی کوئی عام مخلوق نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو لاجواب ہے، ہر حصہ جسمانی لاجواب ہے۔ آنکھیں دیکھو تو قرآن میں ذکر آتا، ما زاغ البصر وما طغى، یہ لاجواب۔ نبی کا سینہ دیکھو تو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، یہ لاجواب۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا یہ ذکر قرآن میں، دست مبارک کا ذکر قرآن میں، چہرے مبارک کا ذکر قرآن میں، قدم مبارک کا ذکر قرآن میں۔ اس لیے تو اللہ اکبر، جب پوچھا گیا ہے جبریل امین ذرا بتا دو صحیح، دنیا کو تم نے دیکھا ہے، آسمان کو دیکھا ہے، عرش کو دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کو دیکھا ہے، زمین کو دیکھا ہے، زمین کے طبقات کو دیکھا ہے، بادشاہوں کو دیکھا ہے، جھونپڑیوں کو دیکھا ہے، امیروں کو دیکھا ہے، غریبوں کو دیکھا ہے، اچھوں کو دیکھا ہے، بروں کو دیکھا ہے، ذرا بتا جبریل تم نے پورے جہان میں کسی کو محمد مصطفیٰ کے جیسے دیکھا ہے؟ تو اللہ اکبر، جو حضرت جبریل امین جواب دیتے ہیں، بریلی کے امام بولتے ہیں، اچھے رضا بولتے ہیں، پیارے رضا بولتے ہیں، ہم سب کے امام احمد رضا بولتے ہیں، یہی
اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے، میرے آقا کی عظمت ہے. جب حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے، اللہ اکبر، آپ اٹھے، کہا جبریل کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ کریم آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. یا رسول اللہ تیار ہو جائے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ اکبر اس وقت آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا جاتا ہے اور جنت سے طشت لایا جاتا ہے. زمزم کا پانی ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کے دل کو نکالا جاتا ہے، زمزم کے پانی سے اسے غسل دیا جاتا ہے، پھر جس طرح تھا اسی طرح رکھ دیا جاتا ہے. کوئی سلائی نہیں، کوئی آپریشن نہیں. اللہ اکبر. تاکہ آگے جو علم و حکمت کے نظارے ہونے والے ہیں، میرے مصطفیٰ چونکہ ابدی شکل میں جانے والے ہیں، تاکہ فطرت کا تقاضا ہے نا، جب بندہ ہے اللہ کے حبیب تو پھر اس کے برداشت کرنے کی طاقت بھی اس میں آ جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تشت، اور وہ بھی سونے کا تشت بھیج کر کے آپ کو زمزم کے پانی سے غسل آپ کے دل کو دے کر کے آپ کے دل کو وسیع کر دیا، آپ کے دل میں علم و حکمت کے خزانے بھر دیا. اور اس کے بعد سواری کے پاس پہنچے تو اللہ اکبر، سواری حاضر ہے، اتنی خوبصورت سواری، سبحان اللہ. سفید رنگ کی سواری، جانور ہے، مثل جانور ہے، اور اس کی ہائٹ ایسی ہے، کھچر ہوتا ہے اس سے کم ہے، اور گدھے جو ایک سواری ہوتی ہے اس سے کچھ زیادہ. اس طرح کی جو ہے اس کی قد و قامت بیان کی گئی ہے. تو پھر وہ سواری سامنے ہے، میرے مصطفیٰ تشریف لے جانے والے ہیں. اللہ وہ سواری جو خوش ہو رہی تھی اب یہاں آنسو بہاتے نظر آ رہی ہے، وزن جو اپنے نیچے کیے ہوئے ہیں. میرے آقا تشریف لے جانے والے ہیں، اس سواری کے اوپر جبریل امین سے فرماتے ہیں اس سواری کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو مجھے دیکھ کے خوش ہونا چاہیے، ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہے؟ اللہ اکبر. سواری اپنے مزان حال سے حضرت جبریل سے کہتے ہیں، حضور سے ہمت نہیں ہو رہی ہے، حضرت جبریل سے کہہ رہی ہے وہ سواری کہ اے جبریل حضور سے کہہ دو نا آج مجھ پر سوار ہوں گے. میں جانتی ہوں حضور کی امت کل پرسرات پر پریشان ہوگی، وہ گنہگار ہو کے اس کے لیے سواری کی ضرورت پڑے گی. اگر آج کے مجھے سواری بناتے ہیں، کل قیامت کے دن اپنی امت کے لیے بھی مجھے سواری ہونے کا اجازت دے دے. اس لیے میں آنسو بہا رہی ہوں، مجھے وہ تحفہ مل جائے. اللہ اکبر. جبریل امین نے کہا آپ کی فریاد میں اپنے حبیب خدا تک پہنچا دیتے بیٹا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ سواری جو ہے آخرت کے بارے سوچ کے رو رہی ہے کہ آج تو آپ اس سواری پہ سوار ہو جائیں گے، کل آپ کی گنہگار امت کو بھی سواری کی ضرورت پڑے گی. یہ چاہتی ہے آپ کی کوئی امت پریشان نہ ہو، جب بھی وہ پریشان ہو یا اپنے کندھے پر سوار کر کے اپنے پیٹھ پہ سوار کر کے اسے جنت پہنچا دے. یا رسول اللہ اگر آپ یہ اس بات کی اجازت دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات مان جائے گا. آپ انہیں اجازت و عطا فرما دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی زبان رکھتی ہے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کی وہ زبان جو کبھی دشمنوں کے لیے بد دعائیں نہیں کی، جو دشمنوں کے لیے برے بھلے نہیں کہے، جو غیروں کے لیے کبھی جو ہے سخت الفاظ نہیں نکالے، وہ آج اپنے پیاروں کے لیے کس طرح رحمت کے الفاظ نکالے. بے شک میرے مصطفیٰ نے نکالا، فرمایا جاؤ کہہ دو اس سواری سے آج میں سوار ہو رہا ہوں، کل قیامت میں تمہاری پیٹھ پر میری گنہگار امت سوار ہوگی. اللہ اکبر. اب سواری اپنے منہ اللہ اکبر اپنا سر جھومتے ہوئے اوپر کرتی ہے اور کہتی ہے اب اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ مجھے ناز ہے، فخر ہے اپنے حبیب پر. آج حضور کی سواری کر رہی ہو، کل حضور کی امت کی سواری کروں گی. پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور لگام کو حضرت جبریل امین پکڑتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر فلسطین، مسجد اقصی، بیت المقدس کی طرف پہنچتے ہیں. حالانکہ ایک منٹ کے لیے سوچئے تو یہ کہا جا سکتا ہے یہاں سے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بنا مسجد اقصی لے جائے ہوئے بھی اوپر بلا سکتا تھا، ہے نا. لیکن مسجد اقصی جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بیت المقدس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو بیت المقدس اور مسجد اقصی فلسطین کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر بے شمار انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور وہ سارے انبیاء یہ تمنا لے کے بیٹھے تھے، جب بھی پڑھتے تھے اللہ کا حکم سنتے تھے کہ آخری زمانے میں سب سے آخری نبی آئے گا، وہ نبی سارے نبیوں کا سردار ہوگا، وہ رسول سارے
تھی کاش اس نبی کا زمانہ مل جاتا، کاش اس نبی کے دور میں ہم پیدا ہوتے، کاش اس نبی کا چہرہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ یہ التجا ہے، یہ فریاد ہے، یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے ان انبیاء کرام کے آنکھوں میں اور دل میں تھے۔ تو اللہ نے چاہا کہ آج موقع ہے میرے حبیب کو پہلے بیت المقدس پہنچا دیتا ہو تاکہ جتنے انبیاء ہیں وہ میرے حبیب کے چہرے انور کا دیدار کر لے اور اس کی آخری تمنا بھی پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچے، اور وہاں تک پہنچنے کے بعد آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا اللہ اکبر کہ وہاں کا عالم ایسا تھا کہ رات سے ہی وہاں کا خادم اور عابد دروازے سارے بند کیے ہوئے تھے، لیکن اس رات کو ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کیسے بند ہو؟ جس دروازے سے میرے مصطفیٰ کو آنا ہو، اللہ بھیج رہا ہو، اللہ بلا رہا ہو، جبریل امین جن کی سواری کی بام ڈور پکڑے ہوئے ہو، اللہ اکبر، اس مسجد بیت المقدس کا دروازہ کیسے بند ہو؟ دروازہ بند نہیں ہوا، اور بتایا جاتا اسی رات میرے مصطفیٰ مسجد اقصی میں تشریف لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے، پہنچنے کے بعد اللہ اکبر سارے انبیاء صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے نقطہ لینا چاہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی ہو یا رسول ہو مگر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے۔ نادان، تمہارا نبی کوئی اور ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا۔ مسلمانوں کا نبی وہ ہے جو کبھی مرتا نہیں ہے، ایک وقفے کے لیے موت کا مزہ چکھتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ زندہ تھے، زندہ رہیں گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ سارے انبیاء مسجد اقصی میں موجود ہے، سفید باندھے ہوئے ہیں اور غلامی کا پٹا اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے بتا رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہمارا کوئی مقتدا ہے، پیشوا ہے، کوئی امام ہے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ۔ اب امامت کے لیے کون آگے بڑھے؟ میرے مصطفیٰ بھی عاجزی کرتے ہوئے ڈائریکٹ آگے نہیں بڑھے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ مصلی تو آپ کا ہے، سبحان اللہ، یہاں امامت آپ کی ہوگی، یہاں جو ہے امام اور پیشوا آپ ہوگی، یہ سارے آپ کی غلامی کا حق ادا کریں گے۔ سارے انبیاء ایک سے بڑھ کر ایک نبی میرے آقا کے پیچھے اللہ اوپر کوئی کہہ سکتا تھا نا چلو بھائی میرے مصطفیٰ نے مکے میں نماز پڑھائی، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، حسنین تھے، بلال تھے، صہیب تھے، حضرت سلمان فارسی تھے، یہی نا اللہ اکبر۔ مدینے میں آئے تو یہی صحابہ تھے، لیکن نبیوں کے امام تو نہیں بنے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے بتا دیا صرف عام انسانوں اور صحابہ اپنے دوستوں اپنے خاندان والوں کے یہ امام نہیں ہے، یہ پہلے کے نبیوں کے بھی امام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے امامت کا اللہ اوپر فریضہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین لے کر کے باہر نکلے۔ اب سواری تو یہیں تک تھی، اللہ اوپر۔ پھر وہاں سے جو آسمان پر پہنچے، حدیثوں میں بتایا گیا وہ نور کی سیڑھی آئی۔ سبحان اللہ، نور کی سیڑھی آئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا نور کی سیڑھی آئی، لیکن اس رات کو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ چاند بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اندھیری رات ہے، چاند بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی جانب پہ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا اللہ آج تو چاند بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اندھیری رات میں سرکار کو لے کے کیسے جاؤں؟ اللہ کی جانب سے حکم آیا اے میرے جبریل سنو، میرے نبی کے حسن کے اوپر، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، میرے نبی کے حسن کے اوپر، چہرے کے اوپر میری غیرت کے 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں۔ 70,000 پردے رکھ کر کے اپنے حبیب کو اندر اللہ پر حفاظت سے اللہ تعالیٰ رکھا ہوا 70,000 پردے۔ اللہ نے فرمایا ایک پردہ ہٹاؤ جہان روشن ہو جائے۔ چاند کی ضرورت نہیں، سورج کی ضرورت نہیں، دن کی ضرورت نہیں، کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ جبریل امین نے ایک پردہ اللہ کے حکم کے مطابق ہٹایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ماحول یہ ہو گیا کہ اللہ اکبر اب چاند کی ضرورت نہیں، چاند کی روشنی کم ہو گئی۔ ایسے لوگ جو چاند دیکھتے تھے گویا کہ کہنے لگے کہ چاند کی روشنی کسی کام کی نہیں تھی، میرے مصطفیٰ کے حسن کا اثر اتنا بڑا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا
ایک پردہ ہٹایا گیا تو یہ عالم ہے، سارے پردے ہٹ جائے تو کیا عالم ہوگا؟ یہی بات تو ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں سے گزر جاتے تھے در و دیوار چمک جاتے تھے. سبحان اللہ. میرے امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے مصطفیٰ کی چمک اور نور کا عالم یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ سے خود نہیں چمکے، میرے مصطفیٰ سے جو قریب ہو گئے وہ بھی چمکتے گئے. ابو بکر صدیق اکبر بن کے چمکا، فاروق حضرت عمر فاروق اعظم بن کے چمکا، حضرت عثمان غنی بن کے چمکا، حضرت علی مشکل کشا بن کے چمکے، حضرت حسین شہید اعظم بن کے چمکے، حضرت امام حسن مجتبی شہید بن کر کے چمکے. اسی طرح جو میرے نبی کے قدموں سے قریب ہوتے گئے، میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے، قسم خدا کی وہ اپنے ظاہر کو بھی چمکایا اور باطن کو بھی چمکایا، اور چمکنے والوں نے ایسا چمکایا کہ آج بھی اس کی چمک باقی ہے، وہ مزار میں ہے. ہم ابو بکر صدیق کی یاد مناتے ہیں، فاروق اعظم کی یاد مناتے ہیں، عثمان غنی کی یاد مناتے ہیں، مولا علی کی یاد مناتے ہیں. پتہ چلا کہ نبی سے نسبت جوڑ لیتا ہے وہ زمانے میں چمکنے والا بن جایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چمک کا حسن کا یہ عالم تھا. سبحان اللہ. اب حضرت جبریل امین وہاں سے لے کے نور کی سیڑھی آئی ہے نا، نور کی سیڑھی آ کے پہلے آسمان، زمین سے لے کر مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ گئے. اور نور کی سیڑھی پہ وہاں جانے کے بعد دروازے، آسمان کا بھی دروازہ ہوتا ہے. حضرت جبریل نے آواز دی کھولا ہے دروازہ، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ حالانکہ وہ بھی جانتا ہے لیکن حضور کا پیارا نام سننا چاہتا. سبحان اللہ. حضور کا پیارا نام سننا چاہتا. حضرت آدم علیہ السلام دروازہ کھولے، کہا مبارک ہو. اللہ اکبر. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے، پھر وہاں سے فرشتوں کے پروں پہ جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 آسمانوں کو پار کیا اور وہاں 7ویں آسمان تک پہنچا. اور 7ویں آسمان کے بعد حضرت جبریل کے پروں پہ سوار ہوئے. سبحان اللہ. اللہ نے وہ پر عطا کیے تھے حضرت جبریل امین کو. ان پروں پہ سوار ہوئے اور پروں پر سوار ہو کے سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اس کے بعد آگے کا سفر تھا. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جہاں تک میری پہنچ تھی وہاں تک میں پہنچ گیا، اب آگے آپ کی رسائی ہے میری نہیں. میں اگر ایک بار کے برابر بھی آگے بڑھا تو یہ میرے پر چل جائیں گے. جبریل کو اب ہمت نہیں ہوتی ہے. یا رسول اللہ اب آپ آگے بڑھیے. اللہ اکبر. حبیب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پھر اپنا سفر شروع فرماتے ہیں. ذرا اندازہ تو لگاؤ جو جبریل کے پروں پہ سواری کرے. اللہ اکبر. وہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کل میدان محشر میں ضرور کام آنے والے ہیں. حضور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے آگے تک پہنچے اور پھر اس بیچ میں جتنے بھی نظارے آئے حضرت جبریل امین نے ایک نظارے کے بارے میں گفتگو شنید کی، گفتگو کی سرکار سے. سرکار یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا سارے فرشتے مسکرائے، سارے فرشتے مبارکباد دی، سارے فرشتے سلام کیے، لیکن ایک فرشتہ ایسا ہے، سبحان اللہ، ایک فرشتہ ایسا ہے سلام تو کیا لیکن مسکرایا نہیں. حضور کو دیکھ کے بھی مسکرانا نہیں آیا. اللہ اکبر. لیکن ہے فرشتہ. اللہ اکبر. سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل ذرا بتاؤ جتنے فرشتے ملے سب نے مبارکبادی دی، سب نے مسکرایا، سب نے خوشی کا اظہار کیا. یہ کون فرشتہ ہے جو اللہ اکبر مسکراتا نہیں ہے؟ مجھے بھی دیکھ کے نہیں مسکرائے گا. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ کبھی زندگی میں جب سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا مسکرایا نہیں ہے اور کبھی مسکرائے گا بھی نہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے اور جہنم پہ مامور ہے. ان کے آنکھوں کے سامنے جہنم کے نظارے رہتے ہیں. یہ فرشتہ تو اللہ کا نوری فرشتہ ہے، نیک ہے، لیکن اس کے سامنے یہ جہنم کے حالات رہتے ہیں اور پھر آپ کی امتوں کے خیالات رہتے ہیں. اسی غم میں اسے مسکرانا نہیں آتا، یہ ہمیشہ اسی عالم میں رہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین اس داروغہ جہنم حضرت مالک
मालिक से कहो कि थोड़ा जहन्नम को, मुझे भी जहन्नम का दीदार कराए, दूर से सही मैं जहन्नम को देख लूं। अल्लाह अकबर। तो हजरत जिब्रील अमीन ने दारोगा जहन्नम मालिक से कहा कि जरा ये जो ढके हुए ढक्कन है इसे हटाओ और अल्लाह के हबीब को इसका नजारा कराओ। मेरे भाइयों, हजरत जिब्रील अमीन के कहने पर दारोगा जहन्नम ने पर्दा हटाया और फिर हुजूर ने देखा जहन्नम को। अल्लाह अकबर। वो खोलते हुए शोला बार आग है, वहां पे तरह तरह के अज़ाब है। मेरे मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए और अपने अंदर ही मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दारोगा जो नहीं रोया वो सच है, नहीं हंसा वो सच है। इस जहन्नम को देख के भी कोई कैसे हंस सकता है? मेरे भाइयों बताओ। अब फिर मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जन्नत का नजारा भी करा दो। सुभान अल्लाह। जन्नत का नजारा भी करा दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत का नजारा कराया गया। सुभान अल्लाह। जन्नत, अल्लाह अकबर। दुनिया में मामूली सा एक बंगला हमें सारे आसाइश और आराम के साथ अगर मिल जाए या किसी का हम देख लेते हैं तो हमारा दिल मचल जाता है। कितना इंतजाम है, कितनी अच्छी जो है पीओपी है, कितनी अच्छी इनकी एयर कंडीशन जो है लगे हुए हैं, कितने अच्छे दरवाजे हैं, कितने अच्छे इसके पानी के नल है, कितने अच्छे इनके बाथरूम है, फर्श है और छत है। अल्लाह अकबर। हम खुश हो जाते हैं। ये मामूली नेमत है। जन्नत तो अल्लाह अकबर, जन्नत के सामने ये दुनिया के घर बार बंगला मोहल्ला कुछ भी नहीं है, एक ज़र्रा के बराबर नहीं। वो जन्नत को जब देखेगा तो कोई कितना खुश होगा। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हुई कि जन्नत, सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत को अल्लाह अकबर यही जन्नत मिलने वाली है। और अल्लाह ने फिर 3 इनाम फरमाया, 3 इनाम अता फरमाया अपने हबीब को। अल्लाह से करीब हो गए। जब हजरत जिब्रील अमीन वहां से रुक गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से अर्श आज़म तक, काबा कौसैन तक और अदना फकत अल्लाह वाले मकाम तक पहुंच गए जहां तक हम बयान भी नहीं कर सकते। अब अल्लाह है और हबीब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह है और हबीब है। सुभान अल्लाह। अब राज़ो नियाज़ की बातें होती है। अल्लाह ने 3 चीजें अता फरमाई। पहले सूरह बकरा की आखिरी आयत आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, ये आयत अता फरमाई, ये पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला पढ़ने वाले के गुनाह माफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। किसी खबर पर पढ़ी जाए तो उसको बख्श देगा। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह ने दूसरा इनाम बताया कि आपकी उम्मत में से कोई कितना गुनहगार क्यों ना हो जाए, सिर्फ वो शिर्क ना करे, मैं रब्बुल आलमीन उसको बख्शने वाला हूं। सुभान अल्लाह। सिर्फ शिर्क ना करे, वो तमाम गुनाहों में भी मुलव्वस रहेगा, लेकिन आपके कलमे की बरकतों से अल्लाहु अकबर अगर वो शिर्क से बचा रहा तो मैं उसे माफ कर दूंगा, मैं उसे जन्नत में उसे एक दिन जरूर अता फरमाऊंगा। ये दूसरा इनाम हमारे लिए। अल्लाहु अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, जरूर शिर्क जैसे गुनाहों से खास कर बचिए। इससे बड़ा गुनाह कोई और नहीं है, लिहाजा शिर्क से हमेशा बचिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तोहफा नमाज दिया। सुभान अल्लाह। तीसरा इनाम दिया तोहफा नमाज। और नमाज ऐसा तोहफा दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने हुजूर को दे दिया। आपने वाकया सुना होगा कि लेकर के आए और छठे आसमान पे हजरत मूसा से मुलाकात हुई, फिर उन्हें वापस भेजते गए, हुजूर कब कराते गए। सवाल ये पैदा होता है, 7वें आसमान पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, टेक लगा के आराम फरमा रहे थे, है ना। छठे आसमान पे हजरत जिब्रील जब ऊपर से आए तो 7वां आसमान पहले हुआ, तो फिर आते वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई हुजूर की, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं किया नमाज के लिए, नमाज के बारे में कुछ नहीं फरमाया। छठे आसमान पे आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमाज के बारे में तज़किरा किया, आपकी उम्मत कमजोर होगी, 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ सकती, आप दोबारा जाइए, अल्लाह से कम करा के लाइए। सवाल ये पैदा होता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं मना किया? तो जवाब ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब ही है खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह का दोस्त, और ऐसा दोस्त कि अल्लाह जो फरमा दे वो मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा सी भी बात निकालना और अल्लाह से दोबारा मांग करना, इसको बेअदबी समझते हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने तैयार हुआ। अल्लाह का हुक्म हुआ, ऊँटों को कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ। अल्लाह का हुक्म हुआ, आग में जाने के लिए तैयार हुआ। कभी अल्लाह से ये फरियाद नहीं की, मेरे मौला मेरे बेटे को बचा ले, मेरे मौला मेरे ऊँटों को बचा
बाप, बेहतरीन अमामा, बेहतरीन खुशबू लगा कर सरकार के रोज़े का दीदार के लिए पहुंचता है। किसी ने पूछा इतने अच्छे कपड़े, इतना अच्छा मामा, इतने अच्छे खुशबू लगा के कहाँ जा रहे हो? कहा सरकार के रोज़े को। ये तो अल्लाह की नेमतें हैं, अगर हुजूर के दर में हम जा रहे हैं तो हमको तो अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, ये हमारी मोहब्बत है। कहा ठीक है। फिर पीछे से एक दरवेश आया, देखा कि एक फटा पुराना कपड़ा है, पैर में चप्पल भी नहीं है, अल्लाह अकबर, खुशबू भी नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं। कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं भी मदीना जाता हूँ। कहा अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने? कहा अल्लाह अकबर, वो तो हबीब है, मेरी क्या औकात में नए कपड़े पहन के जाऊँ। सोचो जिसको जिस तरह अदब सोच ले अल्लाह के हबीब की बात कर रहे हैं, बस बेअदबी ज़ाहिरी तौर पर नहीं होनी चाहिए, है ना? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह अदब के खिलाफ समझा और कहा कि अल्लाह का हुक्म फरमाना और मान लेना, इसलिए तो मुझे खुल्लत का लक़ब मिला है, खलीलुल्लाह का लक़ब मिला है। आज अगर मैं ना मान करके मैं हुजूर को दोबारा भेज दूं तो ये दोस्ती में कमजोरी आ जाएगी। मैं अपनी दोस्ती को कमजोर नहीं करना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने बार-बार कह के कब करा? 5 वक्त रह गई। अल्लाह की करम नवाज़ी आप देखिए कि 5 वक्त नमाज तो रह गई, लेकिन अल्लाह का दरिया रहमत जोश में आया, इरशाद फरमाया, ऐ महबूब कभी आप ये मत सोचना कि 50 वक्त की नमाज थी, 5 हो गई, सवाब भी कम हो गए। नहीं नहीं, आप अपनी उम्मत को बता देना, आपकी उम्मत नमाज 5 वक्त की पढ़ेगी, मैं रब्बुल आलमीन उसे 50 वक्त का सवाब अता करूंगा, 50 वक्त का सवाब अता करूंगा। ये नमाज बड़ी अनमोल तोहफा है अल्लाह की जानिब से। और भी चीज़ें तो फर्ज है ना, रोज़ा हम पर फर्ज है, ज़कात हम पे फर्ज है, हज मानदार पे फर्ज है, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला का सिस्टम देखिए। अल्लाह ने जो दर्जा नमाज को दिया वो किसी इबादत को नहीं दिया। वो कैसे? वो इस तरह से कि नमाज जब आप पढ़ेंगे अल्लाह अकबर, तो नमाज के हालत में आपका बदन का पाक होना जरूरी, आपके कपड़ों का पाक होना जरूरी, आप जिस जगह नमाज पढ़ेंगे वो जगह का पाक होना जरूरी। अल्लाह अकबर, आपको सूरतें आना जरूरी, दुआएं आना जरूरी। लेकिन अल्लाह अकबर, रोजा आप रखें, आप नापाक कपड़े भी पहननी है, आपका रोजा नहीं टूटेगा, रोजा कबूल हो जाएगा। अल्लाह अकबर, आप नापाकी के हालत में भी ज़कात की रकम किसी को देते हैं तब भी आपका कबूल हो जाएगा। आप हज को जाते हैं, बार-बार हर जगह वज़ू की जरूरत नहीं है, कुछ मकाम ऐसा जहाँ आराम फरमाना जरूरी है, आप बेवज़ू के वहाँ रहते हैं, फिर भी अल्लाह ताला वो रुकन कबूल कर लेता है। लेकिन अल्लाह ने अल्लाह अकबर नमाज के लिए सिस्टम बना दिया। ये नमाज एक ऐसी इबादत है जब तुम सजदे में रहोगे, उस सजदे में तुम्हें कोई और नहीं, मैं रब्बुल आला नजर आऊंगा। अब तुम्हारा वहाँ जिस्म पाक होना जरूरी, बदन पाक होना जरूरी, कपड़े पाक होना जरूरी, वो जगह पाक होना जरूरी। कोई अल्लाह ताला ने बता दिया सारी इबादतें एक तरफ और नमाज एक तरफ, अब सवाल पैदा होने लगा, आखिर क्या बात है, इस नमाज को अलग क्यों बनाया गया? कहा इसलिए कि ये वो नमाज है जब तक नबी पर दुरूद नहीं पढ़ा जाता नमाज कबूल नहीं। ये वो नमाज है जब तक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। इसलिए नमाज के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी, बदन का पाक होना जरूरी, कपड़ों का पाक होना जरूरी, और साथ ही साथ जगह का पाक होना जरूरी। मेरे भाइयों, ये नमाज अल्लाह के हबीब के जानिब से हमारे लिए तोहफा बन करके आई है। इस नमाज को अल्लाह अकबर ना गवाओ, इस नमाज को अपने हाथों से ज़ाया ना करो।
گی اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے مولا میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو بخش دے۔ اور جب زمین پہ اللہ اکبر آرام فرمانے لگے ظاہری زندگی میں میرے آقا، تو اللہ اکبر حضرت علی فرماتے ہیں سب سے آخر میں اٹھ رہا تھا، میرے نبی کے ہونٹ اس وقت بھی ہل رہے تھے، سبحان اللہ۔ جب مزار میں آرام فرمانے کے لیے آپ تشریف لے گئے، اب پردہ کیے جانے والا ہے اوپر، میرے نبی کے ہونٹ جو ہے ہل رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے میں نے کانوں کو حضور کے لب مبارک سے قریب کیا تو سرکار کے لب سے آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی، رب حبلی۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، وہ نبی تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ نبی تمہاری کتنی فکر کرتے ہیں، وہ نبی تمہیں کتنا ذرا خوش دیکھنا چاہتے ہیں، آج تم کیوں نہیں اس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں کرنا چاہتے ہو، اس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہونا چاہتے ہو؟ آج یقیناً ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کی حاضری کا شوق ہے، جذبہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن سنتوں سے بہت دوری بنائے ہوئے ہیں۔ نبی کی سنتوں سے قریب ہو جاؤ، نبی کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ ایک دن یہ چہرہ لے کر کے جانا ہے نا، کہاں جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے۔ اللہ اکبر، قبر میں جائیں گے میرے بھائیوں اگر ہمارا چہرہ سنتوں والا نہیں ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اگر اس طرح نہیں ہوگا تو اللہ اکبر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمیں شرمندگی کا جو ہے نظارہ دیکھنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس طرح پیش ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے وقت دیا ہے، اب توفیق بھی اللہ تعالیٰ ضرور دے گا اگر آپ دل میں نیت کر لو، ارادہ کر لو کہ میں نمازیں پڑھوں گا، میں ارکان اسلام ادا کرتے ہوئے سنتوں پہ بھی عمل کروں گا، تو یقیناً آپ ارادہ بناؤ، یقیناً اللہ اس پہ استقامت آپ کو عطا فرمائے گا، اللہ آپ کی غیبی مدد عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں یہ ظاہری حسن اللہ اکبر ہماری ڈھل جائے گی، ہماری ختم ہو جائے گی، عمر کے ساتھ ساتھ ہم برباد ہو جائیں گے، تباہ فنا ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں اگر آپ نے اس نماز کو دنیا کے کیمیکلی چیزوں سے نہیں، نماز کے نور سے چمکایا ہے تو یہ چہرہ قبر میں بھی چمکتا رہے گا۔ اگر وضو کے پانی سے چمکایا ہے یہ چہرہ قبر میں بھی چمکتا رہے گا۔ اگر آپ نے درود و سلام پڑھتے ہوئے چمکایا ہے یہ چہرہ مٹی کے اندر جانے کے بعد بھی چمکتا رہے گا۔ اگر سجدوں کے ساتھ اس پیشانی کو آپ نے سجایا ہے اس پیشانی کو کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے بلکہ جنت کے فرشتے بوسے لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ نماز کا تحفہ اسی مقدس رات میں ہمیں ملی ہے، حبیب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے، اور اسی شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حمد و ثنا نبی نے پیش فرمائی وہی التحیات کے الفاظ ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تعریفیں تمام ثنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تعریفیں بیان کی گئی تو اللہ کی جانب سے آواز آئی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی جانب سے سلام و اکبر۔ اور جب سلام جواب اللہ اور حبیب کے درمیان ہو گیا بات ختم ہو جانی نہیں تھی، لیکن حبیب نے کہا صرف مجھے پر نہیں، اے میرے مولا میری امت کو بھی یاد کر لو، وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے بندوں میں جو نیک ہوں گے مولا تیری رحمت اس پر بھی نازل ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی جانب سے اللہ پر ہر بندے مومن پر اور ہر بندے صالح پر اللہ کی رحمت ہے نازل ہو رہی ہے اور صبح قیامت تک نازل ہوتی رہے گی۔ آج ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم بارگاہ خداوندی سے قریب ہوں۔ آج ہمارے حالات کتنے ناگفتہ پہ ہے، اللہ اکبر، ہم کس طرح سے بھی مومن ہونے کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، ہماری مسجد خالی نظر آتی ہے، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ہمارے بال بچے راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو راہ خدا کی طرف لے کر کے آؤ، دنیا کماؤ جتنا ضروری ہے، کماؤ کماؤ، محنت کرو، تجارت کرو، دکان ڈالو، شو روم کھولو، بزنس کرو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آ کے 5 وقت کی حاضری لگا دو، بچ جاؤ گے، ورنہ قبر میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، ان کیڑے مکوڑوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ میرے بھائیوں اللہ کریم آپ کو روز
سال کسی کے ساتھ 70 سال اللہم جتنی نمازیں ہم نے ضائع کی ہے اللہ پھر بھی ہمیں روزی دیتا ہے، اللہ پھر بھی عزت کا مقام دیا ہوا ہے، اللہ پھر بھی عزت والا گھر دیا ہوا ہے، اللہ کا چاہتا تو ہماری روزی بند کر سکتا ہے، اللہ چاہتا تو ہمیں بیماری کو مبتلا کر سکتا ہے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کدھر بھاگ رہا ہے، نہ جا ادھر ادھر، اگر دلوں کا سکون چاہتا ہے آ میری بارگاہ کی طرف، میں رب العالمین تمہیں دلوں کا سکون عطا فرماؤں گا، تمہیں چین عطا کروں گا، تمہیں قلبی راحت عطا کروں گا۔ ہمیں بے چینی ہوتی ہے، ہم باباؤں کے پاس بھاگ جاتے ہیں، بے نمازی بن کے ہم اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کبھی بے چینی ہو قرآن کو آنکھوں سے لگاؤ، نماز کو اپنا ساتھی بنا لو، رب کے بارگاہ میں آ کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کیا کرو، انشاءاللہ تو بندہ ہے، کتنا بھی گنہگار ہے، اس رب کا ہے، اس رب کے رب اکبر کی نظر ضرور تجھ پر پڑے گی اور تیرے سارے گناہ معاف کرتے ہوئے تم پر رحمتوں کی بارش عطا فرمائے گا۔ ہم دل سے ایک مرتبہ آ کر کے تو دیکھیں، دل سے گناہوں سے توبہ کر کے تو دیکھیں، آج ہم سے یہ نہیں ہوتا ہے نا، ہم عارضی طور پر توبہ کرتے ہیں، پھر مسجد سے نکلنے کے بعد پھر وہی ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ضرورت ہے آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے آپ کو اپنے حالات کو بدلنے کی۔ اگر آج ہم نہیں سمجھے تو یہ ہمارے لیے سب سے جو ہے خرابی ہوگی، بربادی ہوگی۔ قبر آپ کا ہمارا سب کا انتظار کر رہی ہے، اس قبر میں جانے والے اللہ اکبر کتنوں کو ہم اپنے کندھوں پہ لے جا کے سلا کے آئے ہیں، لیکن باوجود اس کے لیے اس کے ہمیں نصیحت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ کریم کے آپ مخصوص بندے ہیں، اللہ کریم کے ماننے والے ہیں، اپنے دل میں ارادہ کیجئے کہ یقیناً ہمیں نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز ہی تو ہے، شروع کیجئے، 1-2 وقت پہلے حاضری دیجئے، پھر دھیرے دھیرے اللہ آپ کے دل کی دنیا بدلے گا، آپ راہ راست پہ آ جائیں گے۔ کیا نماز پڑھنے والا روزی نہیں کماتا؟ کیا نماز پڑھنے والا دکان نہیں چلا سکتا؟ کیا نماز پڑھنے والا بھوکا سو جاتا ہے؟ کیا نماز پڑھنے والا مالدار نہیں بن سکتا؟ کیا نماز پڑھنے والا اللہ اکبر باہر اس کی بے عزتی کی جاتی ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اگر تم عزت والا بننا چاہتے ہو تو اللہ کا بن کر کے دیکھو، اللہ کا بنو گے عزت والے بن جاؤ گے۔ یہ نہ سوچنا چہرے پہ داڑھی ہے تو لوگ عزت نہیں دیں گے، سر پہ ٹوپی ہے تو لوگ عزت نہیں دیں گے۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں عزت دینے والے؟ عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دو، انشاءاللہ اللہ کریم تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ وہ حبیب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رات و دن ہوئے، اپنے مکی زندگی، مدنی زندگی ابدیت کے ساتھ یعنی بندہ بن کر کے گزار کے دکھایا۔ کبھی بھوکے رہے، کبھی پیاسے رہے، کبھی جنگ میں رہے، کبھی گھر میں رہے، کبھی لہو لہان کیے گئے، کبھی گالیاں دی گئی۔ میرے حبیب نے یہ زندگی کیوں اختیار کی؟ تاکہ ہم امت کو صبر ہو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، دشمن ہمارے سامنے اس طرح آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کو دیکھ کے ہمیں صبر کر لینا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جن کی زبان کا اثر یہ ہے، بھوکے رہنے نا، کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ حضور ہو کے کیسے بھوکے رہے؟ میرے آقا کو پسند تھا عاجزی ان کے سارے بھوکے رہنا تاکہ امت کے لیے سبق بن جائے، ورنہ میرے آقا اگر چاہتے تو جنت سے دسترخوان آ سکتا تھا، وہ پہاڑ سونا بن کے نبی کے قدموں میں آ جاتا، لیکن میرے مصطفیٰ نے کبھی چاہا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میں اگر دسترخوان جنت سے بنا کے کھاؤں گا، میری امت کیا کرے گی؟ میری امت تو تانا دے گی کہ حضور تو جنت سے دسترخوان بنا کے کھاتے تھے، ہم امت کیا کریں؟ میرے حبیب نے وہی زندگی گزاری تاکہ تم صبر کرو کہ میرے آقا بھی بھوکے رہتے تھے، اگر ہم کو بھی پھاقا نشی اور بھوک کے نوبت آ گئی ہے تو یہ کوئی عام حالت نہیں، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی زبان کا اثر منبر پہ تشریف فرما ہے، بہت ساری بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ جمعہ کا دن ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف اور ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، کہا یا رسول اللہ بارش میں بہت لوگ پریشان ہیں، جانور تک مرنے کے در پہ ہو گئے یا رسول اللہ، اب آپ بھی کچھ کیجئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں گھر اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، وہ صحابی کس سے مانگا؟
رسول اللہ سے یا رسول اللہ آپ ہی کچھ کیجئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ ہی کچھ کیجئے. تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اکبر، اور اسی وقت بارش شروع ہو گئی. سبحان اللہ. اسی وقت بارش شروع ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. اور پھر اتنی بارش 2 دن تک ہوئی کہ جتنے ندی تالاب یہ وہ تھے سارے بھر گئے. اب پریشانی، لوگوں کے گھر ڈوبنے لگے. صحابی پھر آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش تو ہو گئی لیکن اب زیادہ ہو گئی، اب آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس بارش کو کم کروا دیجیے. سبحان اللہ. اگر دوبارہ نہیں آتے تو کوئی کہہ سکتا ہے حضور نے دعا کر دی، چلو لگ گئی دعا، ہے نا. لیکن پھر کام کرایا تو سب کو محسوس ہوا حضور کے دستے قدرت میں ہے. سبحان اللہ. دستے کریمی میں ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جہاں کی کنجیاں میرے نبی کے ہاتھ میں رکھی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کو ڈوبا ہوا پھر آ سکتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً امت کو بچا بھی سکتے ہیں. وہ چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے. یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبر میں تشریف لا کر کے ہمارے عذاب کو دور بھی کر سکتے ہیں. بس اس سے نسبت اچھی طرح جوڑ لو. اور اس سے نسبت، حضور سے نسبت کیسے حاصل ہوگی؟ گناہوں کو چھوڑ دو، بے حیائی کو چھوڑ دو، ہے نا. جس طرح کے بھی گناہ، بے حیائی اور برائیاں اس سے دور ہو جاؤ. اللہ کے حبیب کے دامن پکڑ لو، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ. انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اچھا بھائی، برکت کے لیے سماعت فرما لیجیے. رات و رات لے گیا وہ